الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ غفران، ماہ صیام کی پرکیف بہاروں کے ساتھ سلسلہ ہے خلاصہ قرآن، اور آج انشاءاللہ 7ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 7واں پارہ بیسیکلی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ المائدہ کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ سورۃ الانعام کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ کے آخری حصے کی بات کریں تو اس میں 3 باتیں خصوصیت سے مذکور ہیں۔ پہلے نمبر پر حبشہ کے اہل علم کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، پھر چند ضروری احکام کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور قیامت کا تذکرہ موجود ہے۔ اور 7ویں پارے کے دوسرے حصے جو کہ سورہ الانعام کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے، اس کی بات کریں تو اس میں بھی 3 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے۔ پہلے نمبر پر توحید کا ذکر موجود ہے، دوسرے نمبر پر رسالت کا بیان ہے، اور آخر پر پھر قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے قرآن پاک پڑھا، جسے سن کر ان کے علماء اور راہبوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کی اسی کیفیت کو قرآن پاک کے 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے، اور وہ جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اور ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کے وقت عشق اور محبت میں رونا اعلیٰ عبادت ہے۔ اسی طرح عذاب الہی کے خوف اور رحمت الہی کی امید میں رونا بھی بہترین عبادت ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں: یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو وہ ایسی قسم ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر اس پر قسم اٹھا لے، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو تو اسے یمین لغو کہتے ہیں، اور ایسی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ دوسری یمین غموس ہے کہ گزشتہ کسی واقعے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانا، اور یاد رہے یہ حرام ہے، لیکن کفارہ اس پر بھی نہیں ہے۔ اور تیسری یمین منعقدہ ہے کہ آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھانا اور پھر بعد میں اس کا خلاف کرنا، یہ منعقدہ ہے، اور یہی وہ قسم ہے جس پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم اٹھانے کے بعد اسے توڑ دیتا ہے تو اب اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے۔ قسم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کسی کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر مسلسل 3 روزے رکھنا قسم کا کفارہ ہوگا۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت ہی نہ آئے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کی قسم اٹھاتا ہے کہ جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہے، تو اب وہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ اس کے بعد والی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کی نجاست اور خباثت اور ان کا شیطانی کام ہونا بیان کیا گیا ہے، اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر شراب ہے، دوسرے نمبر پر جوا، تیسرے نمبر پر انصاب یعنی کہ بت ہے، اور چوتھے نمبر پر ازلام یعنی پانسے ڈالنا۔ ان 4 کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ شراب کے بارے میں بات کریں تو احادیث طیبات میں اس کی بہت ساری وعیدات آئی ہیں،
خود قرآن میں بھی اس سے بچنے کا مومنوں کو حکم دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شراب ہرگز نہ پیو کہ یہ ہر بدکاری کی اصل یعنی ماں ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب بنانے والے پر، بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب پلانے والے پر، اور شراب اٹھانے والے پر اور جس کی طرف اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر اور جس کے لیے شراب خریدی گئی، ان سب پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اسے اتنی ہی پلاؤں گا، اور جو میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے اسے چھوڑ دے گا تو میں اسے حوض قدس سے پلاؤں گا۔